السلام علیکم جی. ہم آپ کو اپنے چینل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. یہ چینل ہارر اسٹوریز پہ ہوگا جس میں ہم ریئل لائف ہارر ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے. تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ ہمیں اپنی اسٹوری بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر چل رہا ہے, اس پر آپ ہمیں اپنی اسٹوری بھیجیں اور آپ کی اسٹوری ہمارے ویورز تک پہنچائی جائے گی. تو چلیے چلتے ہیں آج کی ہماری پہلی اسٹوری کی طرف. یہ اسٹوری جو ہے یہ ایک بائک رائڈر کی ہے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنے بائکر گروپ کے ساتھ ناردرن ایریاز کی طرف بائک ٹور پہ جا رہے تھے. ان کے ساتھ 6 سے 7 لوگ تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مردان پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور یہ مردان بازار کی لوکیشن بتاتے ہیں. وہاں پہ یہ لوگ تھوڑا سا جو ہے نا ریسٹ کرنے کے لیے رکے اور اپنی بائکس کو فل اپ کرنے کے لیے پیٹرول وغیرہ ڈلوانے کے لیے رکے تھے. تو ان کا کہنا ہے کہ اس ٹائم بازار میں بالکل خاموشی تھی, ساری دکانیں بند تھی. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بندہ نہ بندے کی ذات, وہ والا سین تھا. تو یہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے شیل کے پمپ سے ڈلوانا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پی ایس او سے ڈلوانا ہے. تو جس نے جہاں سے ڈلوانا تھا اس طرح 2-3 کر کے لوگ جو ہے نا چلے کے پیٹرول ڈلوانے کے لیے. تو باقی جو 2-3 لوگ تھے وہ ان کا ویٹ کر رہے تھے ایک پوائنٹ پہ. تو ویٹ کرتے رہے. اب دونوں جو گروپس گئے تھے پیٹرول ڈلوانے کے لیے وہ واپس ہی نہیں آئے. یہ ویٹ کرتے رہے ان کا. خیر پھر یہ جو ویٹ کر رہے تھے یہ 2-3 لوگ, ان لوگوں نے جا کے دیکھا وہاں پہ پیٹرول پمپ والوں سے پوچھا کہ یہاں پہ بائکرز آئے تھے پیٹرول ڈلوانے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی بالکل آئے تھے, لیکن وہ تو چلے گئے ہیں, کافی دیر ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. تو پھر یہ وہاں سے چلے گئے. پھر انہوں نے وہاں پہ اپنے ویٹنگ پوائنٹ پہ کچھ دیر اور کھڑے ہو کے انتظار کیا کہ ادھر ہی کہیں ہوں گے تو آ جائیں گے. لیکن خیر تھوڑا سا یہ آگے گئے ہیں تو ان کو وہاں پہ 2 پولیس والے نظر آئے. یہ ان کے پاس گئے. ان پولیس والوں کا جو بیہیویئر تھا نا وہ بڑا عجیب سا تھا. ان کے چہرے پہ نا ایک عجیب قسم کی اسمائل تھی, جیسے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں نا. تو خیر یہ جو سٹوری سنانے والے صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھی دیکھے ہیں, ہماری بائکس تھیں, وہ بھی لوگ بائک پہ تھے. اب ظاہر ہے وہ جو ٹورسٹ بائکس ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ دور سے ہی بندہ پہچان لیتا ہے نا, لائٹیں شائٹیں لگی ہوتی ہیں اور وہ گارڈز اور باکسز وغیرہ ان پہ لگے ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ اس طرح سے ہمارے نا 4-5 لوگ تھے, وہ یہیں پیٹرول ڈلوا رہے تھے پیچھے, تو آپ نے ان کو دیکھا ہے یہاں سے گزرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا, لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں ادھر گاؤں میں, تو وہاں پہ نیچے ہمارا گھر ہے, ہم آپ کو نا وہاں پہ چائے پلاتے ہیں. تو یہ جو بائکرز تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے دوستوں کو جا کے دیکھتے ہیں کہاں چلے گئے ہیں, تو ہم نے آگے نکلنا ہے, ہمیں دیر ہو رہی ہے تو ہم چلتے ہیں. تو وہاں سے یہ چلے آگے انہوں نے کہا کہ شاید نا آگے نکل گئے ہیں وہ لوگ, تو ہم بھی چلتے ہیں. تو یہ جو 3-4 لوگ تھے یہ بھی بائک چلانی شروع کر دی انہوں نے آگے کی طرف, مردان سے باہر کی طرف. تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہم اسی پوائنٹ پہ مردان بازار میں ہی واپس آ جائیں, بائک چلائیں. تھوڑی دیر چلانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, ہم اسی جگہ پہ واپس آ جاتے تھے. خیر جب ان کے ساتھ 2-3 بار اس طرح ہوا نا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نا ڈر گئے, ہمیں کچھ فیل ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ, تو نا یہاں سے نکلو. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دل میں جو جس کو آتا تھا وہ پڑھنا شروع کیا اور وہاں سے ایسے بائکیں بھگائی ہیں. تو آگے ان کو نا روڈ پہ ایک ضعیف آدمی نظر آیا, بابا صاحب نظر آیا, جنہوں نے وائٹ جو ہے نا لباس پہنا ہوا تھا.
اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی. تو وہ بالکل نا درمیان میں، روڈ کے درمیان میں کھڑے تھے. تو خیر یہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے. شکر ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائکس نہیں روکی اور ہم چلتے گئے، بس چلتے گئے. تو کافی آگے جانے کے بعد ان کو ان کے وہ بائکر دوست مل گئے. تو انہوں نے پھر سارا ان سے پوچھا کہ ہم تو آپ کو پیچھے ڈھونڈ رہے تھے، آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے. تو ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. یعنی جو پیٹرول ڈلوانے والے تھے وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے جو ویٹ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے بھی اس وائٹ لباس والے آدمی کو دیکھا تھا، وہ جو بابا جی تھے وائٹ لباس میں. خیر یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا. وہ جو انتظار کرنے والے تھے وہ دوسروں کو ڈھونڈتے رہے، اور جو دوسرے تھے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو جو ان کے ایک پوائنٹ پہ انتظار کر رہے تھے ان کو ڈھونڈتے رہے. خیر تو آگے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنے ٹور کے بعد جب اسی واپسی کے ٹائم پہ اسی بازار میں سے گزرے تو دن کا ٹائم تھا. تو ان لوگوں نے بازار میں ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ 2 پولیس والے ہیں جن کی رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ کدھر ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے. تو بازار والوں نے کہا کون پولیس والے، یہاں تو کوئی بھی پولیس والا نہیں ہے، یہاں تو رات کو سب لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یہاں ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ ادھر پہ کوئی پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں رات کو. تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی. انہوں نے بتایا کہ بھائی اس پوائنٹ پہ کھڑے تھے وہ رات کو، دونوں ان کی ڈیوٹی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہاں پہ نیچے گھر بھی ہے، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ نہیں اس طرح کی تو کوئی بات نہیں، یہاں پہ تو رات کو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ عجیب سا واقعہ تھا ان کا. اب ہم آگے چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. یہ سٹوری بھی ایک بائکر کی ہی ہے. آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے پتلیاں لیک، پتلیاں جھیل. تو وہاں پہ سٹوری سنانے والے صاحب کہتے ہیں کہ وہ رات کو اس جگہ سے گزر رہے تھے، جنگل تھا. تو یہ جو صاحب ہیں یہ اس طرح سے پیرانارمل ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نا بڑا کیوریس. تو ان کو نا بائک چلاتے ہوئے لگا کہ جیسے نا کوئی چیز ہے ان کے ساتھ ساتھ نا جنگل میں. تھوڑی دیر بعد ان کو نظر آ رہی ہے، جیسے وہ بائک پہ ٹرن لیتے ہوئے تھوڑی سی لائٹ پڑتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے سامنے. تو ان کو لگا کہ جیسے نا کوئی وائٹ کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی لگے کوئی کھڑا ہوا ہے، دور سے لگے نا. تو جب یہ پاس پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. خیر رات کا ٹائم تھا اور جنگل بالکل سنسان ویران، یہ اکیلے بائک پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے تہیہ کیا اپنے دل میں کہ اب اگر مجھے کچھ نظر آیا نا تو میں اتر کے دیکھوں گا. تو کچھ آگے جانے کے بعد ان کو پھر وہی نہ لگا کہ اس طرح سے کوئی ہے. تو جب انہوں نے نیچے اتر کے دیکھا تو ان کو باقاعدہ لگا کہ جیسے نا درخت کے پیچھے کوئی چھپ رہا ہے ان کو دیکھ کے. تو یہ تھوڑا سا اور آگے گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو نا اس چیز کا ہاتھ نظر آئے، اور جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہو نا درخت کے پیچھے چھپ کے اور بس اس کا ہاتھ نظر آ رہا ہو، وہ والا سین تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا نا تو یہ تو بہت زیادہ ڈر گئے. ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے جلدی سے بائک پہ بیٹھے اور اپنی بائک بھگانی شروع کر دی. تو تھوڑی دیر بعد ان کو لگا کہ ان کے نا کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے اور ان کو نا ویسے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے. تو یہ اور زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے اتنی تیز بائک چلانی شروع کر دی، بہت زیادہ تیز. اور تھوڑی دیر کیا ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک بھی گر گئی، یہ بھی گر گئے اور یہ بے ہوش ہو گئے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ان کو ہوش آیا، ان کی آنکھ کھلی تو ان کو مقامی لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا. اور جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو مقامی لوگوں نے بتایا ان کو کہ آپ جو ہے نا جنگل میں کیا کر رہے تھے آپ. تو انہوں نے کہا کہ میں تو جنگل میں نہیں تھا، میں تو میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بائک پہ تھا، میں تو روڈ پہ تھا.
تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بائک جو ہے وہ روڈ پہ کھڑی تھی، ڈبل انڈیکیٹر آن تھا، اور ہم نے جب بائک دیکھی تو ہم نے سوچا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو ہم نے جب آس پاس جا کے دیکھا تو آپ جنگل میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ بائک بالکل ٹھیک تھی، اور وہ جو صاحب ہیں ان کو کافی چوٹیں آئی ہوئی تھی۔ تو یہ بڑا عجیب سا واقعہ تھا، کیونکہ ان کے مطابق ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اگر ایکسیڈنٹ ہوتا تو بائک اس طرح سے روڈ پہ کھڑی نہ ہوتی، بائک بھی گری ہوتی یا بائک کو بھی کوئی نقصان ہوا ہوتا، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق ان کی بائک جو تھی وہ روڈ پہ کھڑی تھی سائڈ پہ، جیسے کسی نے پارک کی اور ڈبل انڈیکیٹر آن کیے ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا سین ہوا ہو تو ہمیں ضرور شیئر کریں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ چل رہا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔